چونکہ ساتھ ساتھ ہمارے پاس اپڈیٹس بھی آ رہی ہیں، ذرا آپ کے ساتھ بھی شیئر کر لیتے ہیں، ہمارے ویورز کے ساتھ بھی۔ ایران کی قومی سلامتی کونسل نے تہران کے رہائشیوں کو شہر چھوڑنے کی ہدایت کر دی ہے۔ تہران کے شہری دیگر شہروں یا محفوظ مقامات کی طرف جائیں۔ قومی سلامتی کونسل کے مطابق شہری پرسکون رہیں اور منظم انداز میں نقل و حرکت کریں۔ تو ایران کی قومی سلامتی کونسل نے تہران کے رہائشیوں کو شہر چھوڑنے کی ہدایت کر دی ہے۔ تہران کے شہری دیگر شہروں یا محفوظ مقامات کی طرف جائیں۔ قومی سلامتی کونسل کے اعلامیے کے مطابق شہری پرسکون رہیں اور منظم انداز میں نقل و حرکت کریں۔ خالد صاحب، آپ سے جاننا چاہوں گا، ڈز دس مین کہ ابھی تو شروعات ہے اور اب کسی منطقی انجام تک پہنچا کے ہی ایران اس معاملے کو پھر سکون سے بیٹھے گا؟ تہران ہم دیکھ رہے ہیں کہ جب اسرائیل نے فرسٹلی اٹیک کیا تو تبھی تہران پہ سب سے پہلے کیا۔ اب تہران کے شہریوں کو یہ ہدایت دی گئی ہے کہ شہری چھوڑ کر پرسکون جگہوں پر وہ شفٹ ہو جائیں، محفوظ مقامات پر۔ جی سائم، یہ ایک اور انڈیکیٹر ہے۔ بنیادی طور پر جب آپ اپنا شہر خالی کراتے ہیں تو اس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ ایران ریلیٹیولی لانگ ٹرم لڑنا چاہتا ہے۔ اس کو معلوم ہے کہ تہران بہت بڑا مرکز ہوگا ٹارگٹ کا، اسرائیل کا بھی اور امریکہ کا بھی، اور لاسٹ ٹائم بھی تھا۔ انہوں نے بہت زیادہ انفراسٹرکچر ڈسٹرائے کیے تھے، خاص طور پر ملٹری ہیڈ کوارٹرز، ان کے کمانڈ اینڈ کنٹرول، سائنٹسٹ کو ایلیمنیٹ کیا تھا، لیڈرشپ کو ٹارگٹ کرنے کی کوشش کی تھی۔ مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ اپنے لوگوں کو ایک تو سیکیور کر رہے ہیں، اور دوسرا جیسے ایک ایلیمنٹ آف تہران بہت بڑا شہر ہے، اور ایک ایلیمنٹ آف پینک سے بچانے کے لیے، کیونکہ اتنے بڑے شہر پر ایک بام بھی گرے تو پورے شہر میں ایک ایلیمنٹ آف انزائٹی یا پینک مچ جاتا ہے۔ تو آئی تھنک جس کو کہتے ہیں کہ بہتر اپنے آپ اسٹریٹجی کے طور پر اب ایران کم بیک کرنے کی کوشش کر رہا ہے، جس کے اندر اپنے لوگوں کو چاہتا ہے، کیونکہ ظاہر ہے ایران جیسا شہر اگر ظاہر ہے ہٹ ہوگا اور اگر کیجویلٹیز ہوں گی اور سویلینز مارے جائیں گے تو حکومت پر ایک پریشر بلڈ ہو جاتا ہے کہ وہ سیز فائر کرے یا کمپرومائز کرے، اور لوگ یہ وجہ جاننا شروع ہو جاتے ہیں کہ دیکھیں ہم کیوں پرولونگ کر رہے ہیں اننیسیسری، خاص طور پہ ان کا خاندانوں کا جن کا نقصان ہوا ہوتا ہے۔ تو میرا خیال ہے وہ اپنا نقصان کم کرنے کے لیے اور اپوننٹ دشمن کا نقصان زیادہ کرنے کے لیے اپنی بہتر پلینگ فیلڈ اپنے لیے چوز کر رہے ہیں۔ اس کو سمپل لفظوں میں یہ کہنا چاہوں گا، لیکن سب چیزیں جاننے کے باوجود اصل ہم جو حقیقت نہیں پہنچ پا رہے، وہ مجھے لگتا ہے اب تک کہ اب وہ ایرانین لیڈرشپ کو ہی امریکہ ٹارگٹ کر رہا ہے۔ کیونکہ پہلے ہم سوچتے تھے کہ آیا وہ لیڈرشپ کو ٹارگٹ کرے گا، صرف رجیم چینج کرے گا، آیا ملٹری کا جو ان کے آرسنل ہے، میزائلز ہیں، ویپنز ہیں، بیلسٹک میزائلز ہیں، کروز میزائل، ان کو ٹارگٹ کرے گا، یا نیوکلیر پروگرام کو رول بیک کرے گا۔ لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ کچھ عرصہ پہلے جو انہوں نے پہلے مظاہرے کروائے، ان کو ٹریگر کیا، پھر وہ کامیاب نہیں ہوئے، اور آج تو پریزیڈنٹ ٹرمپ نے بالکل لاؤڈ اینڈ کلیئر کہہ دیا ہے کہ جناب ایرانی لوگ ٹیک اوور کر لیں، ہم آ گئے ہیں فائنلی آپ کی مدد کرنے کے لیے۔ تو مجھے لگ رہا ہے کہ ان کا لیڈرشپ بہت بڑا ٹارگٹ ہوگا، اور اس کو وہ ضرور خالد صاحب، ڈونلڈ ٹرمپ نے تو متعدد دفعہ ہم نے ماضی میں بھی دیکھا ہے کہ اکسایا ہے ایرانی عوام کو ریبیلین پہ، اور سول وار پہ بھی انہوں نے انسٹیگیٹ کرنے کی کوشش کی ایران میں۔ لیکن ہم نے پھر بھی دیکھا کہ جہاں جاوید شاہ کے حق میں ریلیاں نکل رہی تھی، وہاں پر ایک بہت بڑی تعداد تھی ایرانی عوام کی جو کہ آیت اللہ خامنائی کے حق میں تھے۔ تو ڈونلڈ ٹرمپ سیڈلی بہت خواہش رکھتے ہیں رجیم چینج کی ایران میں، لیکن وہ کروا نہیں پائے، اور اب تو خیر بالکل بھی رجیم چینج کا سوال ہی پیدا ہوتا ہے سنس اب وہاں پر ایک ایسی وار سچویشن ہے۔ تو آپ کو لگتا ہے کہ اب رجیم کو ٹارگٹ کریں گے ایران میں؟ جی صحیح آ رہی مجھے خالد